بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام عزیز ہے۔ میں ایک دھوبی ہوں جو کم اور مناسب ریٹ پر لوگوں کے کپڑے دھو کر اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ غریب ہونے کے باوجود میں ایمانداری سے کام کرتا رہتا ہوں۔ میری بیوی روبی، جس سے میں بے حد محبت کرتا ہوں، وہ بہت اچھی اور نیک عورت ہے۔ مجھ سے محبت اور میری عزت کرتی ہے۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو چکا ہے۔ روبی کو ہماری اولاد نہ ہونے پر کافی غم ہونے لگتا ہے۔ میں اسے بہت مرتبہ تسلی دیتے ہوئے بول چکا ہوں کہ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو جلد ہم بھی والدین بن جائیں گے۔ وہ میری باتوں سے وقتی طور پر تو خاموش ہو جایا کرتی، میں بھی اس کا دھیان بٹانے کو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ ایک دن میں دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے گیا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ وہاں پر اندھیری رات کا سما تھا، حالانکہ آتے ہوئے کہیں بھی بادل یا موسم خرابی کے کوئی امکانات نہیں تھے۔ میں چونک اٹھا، لیکن خاموشی سے کپڑوں کی گٹھری اٹھائے کپڑے دھوتا ہوا اس درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ گٹھری کھول کر صابن سرف نکال کر الگ کیا اور کپڑوں پر صابن لگانے لگا۔ ایک دم سے میرے ہاتھ کانپے تو میں نے ڈر کر آسمان کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ کچھ دیر پہلے جو اندھیری چھائی ہوئی تھی اب وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، جبکہ میرا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ یہ کیفیت میری ہر روز ہوتی تھی جب بھی میں اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتا، لیکن یہ سوچ کر دل کو مطمئن کرتا کہ اس جگہ سے میری دلی وابستگی ہے، کیونکہ ہر دن کا آدھا حصہ میں یہیں بیٹھ کر گزارتا ہوں۔ تبھی ایسا ہوتا ہوگا۔ اب بھی میں نے خود کی حالت پر قابو پاتے ہوئے اپنا دھیان کپڑے دھونے پر لگایا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں سب کپڑے دھو کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اچانک ایک دوست اس طرف چلا آیا اور مجھے آواز دی، عزیز، ساتھ والے گاؤں میں میلہ لگا ہے، چلو گے؟ دوست کے کہنے کی دیر تھی کہ میں ایک دم چونکا اور سر پر ہاتھ مارا۔ صبح ہی روبی نے گاؤں کے میلے کے بارے میں بتایا تھا اور جلدی گھر آنے کی تاکید کی تھی، لیکن کام کے چکر میں مجھے دھیان ہی نہیں تھا۔ ابھی دوست کے بلانے پر میں نے یہ سوچ کر جلدی سے دھلے ہوئے کپڑے سمیٹے کہ گھر ہی سکھا لوں گا اور گھر کی جانب جانے کو اٹھا۔ ابھی 2 قدم چلا تھا کہ زمین پر مجھے چنبیلی کا پھول نظر آیا، جسے لے کر میں گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے وہ پھول روبی کو دیا۔ وہ بالکل تیار تھی، بس میرے کپڑے بدلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں کپڑے بدل کر آیا اور ہم دونوں میلے کی جانب چل پڑے۔ پھول روبی نے اپنے بالوں میں سجا لیا تھا۔ ہم نے میلے میں بہت اچھا وقت گزارا اور شام ہوتے ہی گھر واپسی پر اچانک روبی نے شور مچا دیا کہ میں نے جو پھول اسے دیا ہے وہ بالوں سے غائب ہے۔ میں سمجھ گیا کہ رش میں ادھر ادھر بھٹکنے کے باعث پھول کہیں گر گیا ہوگا اور لوگوں کے پیروں میں اب تک روند کر خراب بھی ہو چکا ہوگا۔ روبی کو چپ کروا کر کہا کہ میں اس کے لیے نیا پھول لے آؤں گا، تب جا کر وہ خاموش ہوئی۔ ہم گھر واپس آ کر سو گئے۔ اس واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ روبی کا رویہ اچانک بدل گیا۔ وہ مجھ سے بے حد لڑنے لگی، کیونکہ اسے گلا تھا کہ میں غریب ہوں۔ کبھی کبھی تو چھوٹی چھوٹی بات پر بھی لڑنے لگتی۔ جیسے ہی میں کپڑے دھو کر گھر واپس آؤں تو اس کا ہاتھ پکڑتا، وہ غصے سے دیکھتی تو کبھی لڑنے لگتی۔ ایک مرتبہ تو میرے ہاتھ پکڑنے پر اس نے مجھے تھپڑ تک مار دیا۔ حالانکہ روبی جانتی تھی کہ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار رہتا ہوں۔ اس سے پہلے روبی نے ایسا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ وہ تو اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی تھی، جب پکاروں تو مسکرا کر میری ہر بات کا جواب دیتی۔ اگر کبھی مجھے غصہ بھی آئے تو تب بھی وہ ناراض نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ اس سے پہلے وہ مجھ سے روکھے انداز میں بات تک نہیں کرتی تھی۔ لیکن وہ اچانک بدل گئی، کہ مرتبہ کھانا نہیں کھاتی، رات کے اندھیرے میں چھت پر جا کر چاند دیکھنے لگ جاتی تو کبھی گھر میں موجود درختوں کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑی رہتی۔ میں نے بہت روکا بھی، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ چنبیلی کے پھول اسے بے حد پسند تھے، اسی وجہ سے میں ایک پودا لے آیا اور گھر میں لگا دیا۔ اس وقت وہ سوئی ہوئی تھی، لیکن جب وہ اٹھی تو اس نے وہ پودا اکھاڑ کر اس کی ٹہنیاں بے دردی سے توڑ کر آگ لگا دی۔ میں بے حد خوف میں مبتلا ہو گیا، یوں لگا جیسے اس پر کوئی سایہ ہے۔ اس عمل کے لیے میں ایک بزرگ کے پاس گیا جو میری اماں کے دور کے رشتہ دار بھی تھے۔ بچپن میں مجھے ڈر لگتا تو امی مجھے ان کے پاس لے جایا کرتی۔ میں بھی اس عامل کے پاس گیا کہ پتہ کروا سکوں روبی کے رویے کی آخر وجہ کیا ہے۔
انہوں نے کچھ دن بعد آنے کو کہا۔ میں خاموشی سے واپس آ گیا۔ اس بات کے بارے میں جب میں نے روبی کو بتایا تو وہ مجھے گھورنے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ اب وہ کوئی چیز اٹھا کر مجھے دے مارے گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ بہت بار مجھ پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ میں اس لیے چپ رہ کر سہ لیتا کہ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، مجھے چاہتی تھی اور میں بھی اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ رات کو گھر سے باہر بھی جانے لگی اور 2-3 گھنٹے لگا کر واپس آتی۔ چونکہ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا تو میں نے اسے بات کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کی وجہ جان سکوں۔ ایک شوہر ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا تھا۔ میں کپڑے دھو کر استری کر کے سب کو دے کر گھر لوٹا تو وہ ہانڈی بنا رہی تھی۔ میں چپ چاپ وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا کہ وہ سب کام سے فارغ ہو کر آ جائے تو میں آرام سے بات کر سکوں۔ ایک تو مجھے اس کے رویے سے ڈر لگنے لگا تھا، دوسرا یہ تھا کہ کوئی سایہ بھوت اس کے ساتھ نہ ہو جنہیں میری بات ناگوار گزرے تو وہ روبی کو نقصان پہنچا دیں۔ اسی وجہ سے میں اپنے ہر عمل اور ہر بات پر احتیاط کرنے لگا تھا۔ دوسرا جس عامل کے پاس گیا اس نے بھی یہی تاکید کی تھی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ روبی کام ختم کر کے کھانے کا دسترخوان سامنے سے جانے لگی تو میں نے کافی ہمت جمع کرتے اس سے کہا، پہلے کھانا کھا لو اور مجھے بھی باہر جانا ہے، واپس آ جاؤ تو جو بات کرنی ہے کر لینا۔ جلے کٹے لہجے میں بول کر اس نے کھانا سجایا تو میں بددل ہو چکا تھا۔ روز روز کی بحث سے بھی کافی تنگ آ چکا تھا، لیکن صبر کا گھونٹ پی کر چپ چاپ کھانا کھانے لگا اور روبی مجھے کھانا کھاتے دیکھ کر چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ میرے دل میں کئی شک آ رہے تھے کہ وہ کہیں کسی اور سے ملنے جاتی ہو۔ طرح طرح کے خیالات نے مجھے نفسیاتی بنا دیا تھا۔ غصے سے منہ میں نوالے ڈالتے پلیٹ میں پھینکتے ہوئے میں نے کھانا چھوڑا، چارپائی سے کھڑا ہوا، چپل پہن کر روبی کا پیچھا کرنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکل آیا۔ پہلے گھر کے دروازے کو تالا لگایا کہ کوئی جانور نہ گھس جائے، کیونکہ میرا گھر کھیتوں میں تھا جہاں جنگلی کتے اور ہر قسم کے لوگوں کی بھینس بکریاں باہر گھومتی تھی۔ روبی تیز تیز قدم اٹھاتے کھیتوں میں بھاگتی جا رہی تھی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، اپنے خیالوں میں گم۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ میں اس کے پیچھے آ رہا ہوں۔ وہ کھیتوں کی دوسری سمت چل کر میرے دھوبی گھاٹ کے راستے کی جانب جاتی کچی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ مجھے تعجب ہونے لگا کہ اس کا دھوبی گھاٹ کی جانب کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہاں کوئی گھر یا کچھ خاص کام کی جگہ نہیں تھی جس کا روبی سے تعلق ہوتا۔ البتہ کچھ مرد جو چرس شراب کا نشہ کرتے وہ وہاں موجود ہوتے تھے۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا، خون کی گردش رگوں میں دوڑنے لگی اور سوچنے لگا کہ اتنی محبت دینے کے باوجود روبی ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ کدھر جا رہے ہو عزیز؟ اس وقت دھوبی گھاٹ کی جانب تمہارا کیا کام ہے؟ میں اپنے خیالوں میں گم جا رہا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرا چچا زاد بھائی کھڑا تھا اور مڑ کر روبی کو دیکھنے لگا کہ کہاں پہنچی ہے۔ مجھے وہ نظر نہیں آئی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش بھی کی لیکن اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ دوست نے پریشان ہو کر مجھ سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، اسے کیا بتاتا کہ میں کن خیالات سے گزر رہا ہوں۔ بس ٹال کر میں نے اس سے ادھر ادھر کی چند باتیں کی، گاہے بگاہے ادھر ادھر بھی دیکھنے لگا کہ روبی دکھائی دینے لگے، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ چچا زاد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھے، مجھے واپس گھر کی جانب چلنے کو بولا۔ میرا دل واپس جانے کو نہیں کیا لیکن پھر بھی میں گھر کی جانب چلا آیا۔ راستے میں چچا زاد بھائی تو اپنے گھر چلا گیا، میرا گھر بھی اس کے گھر سے 3 گھر چھوڑ کر آگے تھا۔ چچا زاد اپنے گھر میں داخل ہو گیا تو میرا ارادہ دوبارہ دھوبی گھاٹ کی طرف جانے کا تھا، لیکن اچانک میری نظر اپنے گھر کے دروازے پر پڑی جس کو میں تالا لگا کر گیا تھا، لیکن ابھی وہ تالا موجود نہیں تھا۔ میں نے صحیح سے یاد کرنے کی کوشش کی کہ بار بار آنکھیں بند کرتے کھول کر بھی دیکھا۔ اتنی حیرانگی کے بعد اس پل زیادہ حیرت کا دھچکا لگا جب میں بھاگ کر گھر میں داخل ہوا۔ روبی سامنے ہی پلنگ پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر بہت حیران اور پریشان ہو گیا کہ ابھی اسے دھوبی گھاٹ کی طرف جاتے دیکھ کر آیا تھا، وہ اس سے پہلے گھر پر کیسے ہو سکتی تھی جبکہ گھر واپسی کا ایک ہی راستہ تھا جس سے میں ابھی گزر کر آیا تھا۔ مجھے روبی پر کسی سائے کا گمان ہونے لگا، لیکن اب مجھے اس پر مزید شک پیدا ہو گئے تھے۔
تم ابھی دھوبی گھاٹ کی طرف جا رہی تھی، اچانک گھر کیسے آ گئی ہو؟ میں نے روبی سے سختی سے پوچھا کیونکہ میں پاگل ہو رہا تھا۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے کے قریب تھا، مزید خاموش رہنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تو تمہارے چچا کے گھر گئی تھی، دھوبی گھاٹ کی طرف میرا کیا کام ہے بھلا؟ پہلے تو اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر نظریں جھکا کر آہستہ آہستہ بول کر جواب دیا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے ابھی تمہیں دھوبی گھاٹ کی جانب جاتے دیکھا، تمہارے پیچھے تھا۔ میں نے غصے سے کہا، میں بول تو چکی ہوں کہ میرا ادھر کیا کام ہے، میں نہیں گئی ادھر اور فضول کی بحث مت کرو۔ مجھے اس کا نظریں چرانا اور نرم لہجے میں جواب دینے پر غصہ آیا۔ اپنی بات پر آئی تو اس نے اپنا لہجہ دھیما اپنا لیا۔ میری بات پر غصہ کرنا، چلانا، مارنے تک آ جاتی۔ تم سچ سچ بتاؤ گی یا نہیں؟ میں نے غصے سے چلا کر پوچھا تو وہ کھانے کی پلیٹ زمین پر پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے سے گھورنے لگی۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی جنہیں دیکھ کر خوف بھی محسوس ہوا۔ میں نہیں بتاؤں گی، کیا کر لو گے بتاؤ؟ روبی غصے سے چلاتے میرے قریب آ کر مجھے دھکا دیتے ہوئے پوچھنے لگی تو میں بھی غصے میں بول پڑا، تمہیں بتانا ہوگا، بیوی ہو میری، میرا حق بنتا ہے تم سے پوچھنا، کہاں جا رہی ہو کہاں نہیں؟ نہیں بتاؤں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ اس کی باتیں اور مجھے مارنے کے ارادوں سے قریب آنے نے مجھے بے حد عاجز کر دیا۔ میرے سر پر جنون سوار ہو گیا، میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ جواباً روبی نے مجھے دھکا دیا، میرا سر چارپائی کے کونے سے جا ٹکرایا۔ غصے اور بدلے کی وجہ سے شیطان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے روبی پر تشدد کرنے کے بجائے اسی وقت اسے طلاق دی جس پر وہ ذرہ شرمندہ نہیں ہوئی، اور گھر چھوڑتے ہوئے اپنا سامان بھی نہیں لیا، نہ ہی اپنے زیورات لے کر گئی جو اس کے والدین کے گھر سے اسے دیے گئے تھے۔ میرے لیے یہ باتیں حیران کن تھی۔ روبی کے جانے کے بعد میں کافی کام پر توجہ دینے لگا، لیکن جس عورت کے گھر سے کپڑے لے جاتا تو اس کی طلاق ہو جاتی۔ پہلے پہل تو مجھے اتفاق لگا، لیکن جب میں نے غور کیا تو علم ہوا کہ یہ سچ ہے۔ اس کے بعد بھی کئی طلاقیں ہوتی رہی۔ اس کی وجہ سے میں خود کو قصوروار ٹھہرانے لگا اور لوگوں کو مجھ پر شک و شبہ بھی لاحق ہو چکا تھا۔ کئی لوگوں کو لگا کہ میں منحوس ہوں اور کئی لوگ مجھے عامل پیر وغیرہ سمجھ لیتے۔ میں نے ایک بات پر غور کیا تھا کہ جب سے میں نے روبی کو طلاق دی تھی میری زندگی الٹ ہو گئی۔ میں جس عورت کے کپڑے دھوتا اسی کی طلاق ہو جاتی، لوگ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے۔ ان سب حالات کی وجہ سے اب کوئی مجھ سے خاص کپڑے نہیں دھلواتا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میں جس عورت کے گھر سے کپڑے لے جاتا اس کی 2 دن بعد طلاق ہو جاتی۔ سبھی کو ڈر لگتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی مجھے ایک خدشہ لاحق ہو گیا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر میں کپڑے دھوتا ہوں وہاں سے عجیب قسم کی خوشبو آتی ہے، لیکن کافی عرصے سے نظر انداز کرتا رہا کہ یہاں چرس شراب کا نشہ کرنے والے آئے لوگوں میں سے کوئی یہ خوشبو لگا کر آتا ہوگا، لیکن کافی دن سے پہلے یہاں نشہ کرنے والے لوگوں میں سے ایک مرد کی فوتگی ہو گئی اور باقی سب لوگ اس کی موت کی وجہ نشہ سمجھ کر نشہ کرنے سے باز رہے۔ تبھی مجھے اس بات کا علم ہوا کہ اصل خوشبو تو اس درخت سے آتی ہے۔ میں کپڑے دھونے آیا تو تب بھی خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ ضرور اس کے ساتھ درخت میں کچھ عجیب ہے۔ جب بھی میں سورہ جن کی تلاوت کر کے درخت کے نیچے بیٹھا تو عجیب سا دھواں اٹھنے لگا، جسے سفید رنگ کے بجائے زرد رنگ کے مرگولے بن کر ہوا میں اڑتا جاتا۔ ساتھ ہی اس دھوئیں سے چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں مکمل حواس باختہ ہو چکا تھا۔ میں نے دھوئیں کو نظر انداز کیا، کپڑے دھونے پر اپنا دھیان لگانے لگا کہ اچانک دھوئیں سے کھانسی شروع ہو گئی۔ پانی کا جی چاہا، لیکن آس پاس تو زمینی تھے اور قریب کوئی گھر بھی نہیں تھا جہاں سے پانی پیا جا سکتا۔ کھانسی بڑھ رہی تھی۔ ارد گرد نظریں دوڑائی تو درخت کے بالکل پیچھے کچا مکان تھا جو بوڑھی ضعیف عورت کا تھا، جو تقریباً 1 سال پہلے یہاں رہائش پذیر ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ کافی خطرناک قسم کی عورت ہے۔ آئے دن لوگوں سے اس کے جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی مدد طلب کرے تو تب بھی وہ سختی سے پیش آتی ہے۔ میرا جی چاہا کہ اس عورت کے گھر جاؤں، لیکن ڈر لگ رہا تھا۔ اگر پانی دینے سے انکار کر دیا تو شرمندگی سے 2 4 ہونا پڑے گا۔ دھواں پہلے کی طرح چاروں طرف پھیل کر ختم ہو رہا تھا، ساتھ ہی میری کھانسی بڑھ رہی تھی۔ میری نگاہیں تبھی بوڑھی عورت کے گھر کی طرف لگی تھی کہ اچانک لکڑی کا خستہ ہاتھ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی۔ ہاتھ میں مٹی کا گلاس تھاما تھا۔ اشارے سے پاس بلائے تو میں ایک پل کے لیے حیران رہ گیا۔ جو کبھی کسی کی مدد نہیں کرتی تھی دھتکار دیتی، مجھے پانی دینے خود آ گئی۔ شاید اسے میری کھانسی کا شور سنائی دیا ہوگا، اور 10 منٹ ہو چکے تھے۔ کھانس کھانس کر میرا گلا سوکھ چکا تھا۔ میں مجبوراً آگے بڑھا اور چل کر بوڑھی عورت کی جانب بڑھا۔ لو پانی پی لو، کب سے کھانسے جا رہے ہو؟
ادھر آ جاتے, پانی پی لیتے تو اتنی دیر نہ لگتی. بوڑھی اماں نے سخت آواز سے کہا تو میں نے ڈرتے ڈرتے پانی کا گلاس لے کر ایک سانس میں ختم کر دیا. پانی پیتے ہی اس کا ذائقہ عام پانی سے کافی مختلف تھا. نہ اتنا ٹھنڈا نہ گرم, لیکن کچھ عجیب سا لگا. اس کے برعکس میری کھانسی ایک دم رک چکی تھی, جو میرے لیے خوشی کی بات تھی, کیونکہ لگاتار کھانسی کی وجہ سے پسلیاں بھی دکھنے لگی تھی. آپ کے بارے میں سنا تھا, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی مدد نہیں کرتی, اسی لیے ڈر رہا تھا. میرے کہنے پر وہ ہنسنے لگی. ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو ایک دم جل کر ختم ہو جاتی, جیسے جگنو جلتا بجھتا تھا. میں حیران تھا اور ابھی بھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, جبکہ دل چاہتا کہ پوچھوں کہ اس چمک کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے. آؤ شہد کا قہوہ بنا دوں, کھانسی ختم ہو جائے گی. بوڑھی اماں نے گھر کے اندر آنے کی دعوت دی تو میرا سر ہلاتا میں اندر آ گیا. البتہ کھانسی تو پانی پیتے ہی رک چکی تھی. میں پھر گھر کے اندر داخل ہوا. گھر باہر سے تو مٹی کا تھا, لیکن اندر سے بے حد خوبصورت تھا. دیواروں پر پینٹنگ تک لگی ہوئی تھی. میں سوچنے لگا کہ بوڑھی اماں کو ان کا شوق کیسے ہو گیا ہوگا. ایک پینٹنگ کچھ عجیب سی لگی, جس میں ایک درخت تھا جو جلا ہوا اور بالکل سیاہ تھا, لیکن اس کے ارد گرد زرد اور پیلے رنگ کا دائرہ سا بنا تھا. میرے یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے, کیونکہ یہ درخت بالکل ویسا ہی تھا جس کے نیچے بیٹھ کر میں کپڑے دھوتا ہوں. بس اتنا سا الگ تھا کہ وہ جلا ہوا نہیں تھا. گھر میں موجود دیوار کے ساتھ سامنے ہی کی طرف ایک طوطوں کا پنجرا تھا, جس میں 10-12 طوطے تھے, جنہیں دیکھ کر بے اختیار میرا چھونے کا دل چاہا. تو میں اس خواہش پر عمل کرنے کو آگے بڑھا ہی تھا کہ بوڑھی اماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے مڑ کر دیکھا تو اب کی مرتبہ بوڑھی اماں کی آنکھوں میں چمک بجھی نہیں تھی, بلکہ جلتی رہی. ان کے ہاتھ پکڑنے سے مجھے لگا کہ میرے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹنے والی ہیں. اتنی سختی بوڑھے ہاتھوں میں کبھی محسوس نہیں کی تھی. امی بھی کئی مرتبہ میرا ہاتھ پکڑ کر روکتی تھی, لیکن ایسا درد نہیں ہوا. ادھر مت جانا, قہوہ بنانے جا رہی ہوں, ان سے چھیڑا چھیڑی مت کرنا, یہیں بیٹھے رہو. وہ بول کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئیں اور مجھے جاتے ہوئے صحن میں پڑی چارپائی پر بٹھا دیا. ساتھ ہی سختی سے تاکید کی کہ ان طوطوں سے بات نہیں کرنی. مجھے اس ہدایت پر عجیب لگا. بھلا پرندوں سے اتنا کون چڑھتا ہے؟ عزیز, مجھے یہاں سے نکالو, میں مشکل میں ہوں. میں اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ اچانک کسی نے میرا نام لے کر مجھے مدد کے لیے پکارا. آواز میں اتنا زہر تھا کہ میں کھو سا گیا. یوں لگا کہ یہ آواز جانی پہچانی سی ہے, لیکن یاد نہیں آ رہا تھا. کوشش کی, ذہن پر زور دیا تو یاد آ گیا کہ یہ روبی کی ہی آواز ہے, کیونکہ اس آواز میں کھنک سی تھی. لیکن وہ اس شہر یا بوڑھی اماں کے گھر میں کیسے ہو سکتی تھی؟ جب میں نے اسے طلاق دی تھی تو وہ یہ شہر چھوڑ کر چلی گئی تھی. میں نے بے حد ڈھونڈا, اس کے والدین سے بھی پوچھا, لیکن روبی کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا. میں تجسس کے مارے آس پاس دیکھنے لگا. مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہارے سامنے ہوں. دوبارہ آواز آئی تو اب کی مرتبہ میں چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور دائیں بائیں گھوم کر دیکھنے لگا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. میرے قدم اس آواز کے پیچھے بھاگنے کو بے تاب تھے, لیکن بولنے والی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. کون ہو تم؟ کدھر ہو؟ سامنے آؤ, میں نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں اس سے پوچھا. اپنے پیچھے مڑ کر دیکھو. میں مڑا تو سامنے طوطوں کا پنجرا تھا. میں بہت حیران ہوا کہ طوطوں کی آواز تو ایسی نہیں ہو سکتی. پھر دل ہی دل میں خود کو ڈپٹا کہ کیسی کیسی باتیں سوچ رہے ہو عزیز, اور پھر اسے آواز دے کر کہا, تم نظر نہیں آ رہی؟ سامنے آؤ. تمہارے سامنے تو ہوں, ذرا پنجرے میں ہرے اور پیلے رنگ کی طوطی کو دیکھو جو سب سے پیچھے بیٹھی ہے. میں نے اس کے کہنے کی دیر تھی فوراً دیکھا تو وہاں واقعی میں ایک طوطی تھی. مجھے اچانک ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ آخر طوطی میں روبی کی سریلی آواز کیسے قید ہو سکتی ہے. میں روبی ہوں, تمہاری روبی. مجھے یہاں قید کر دیا گیا ہے, خدا را مجھے آزاد کرو. روبی کی فریادیں میرا دل چیرنے لگی, لیکن اس پر اعتبار بھی نہیں آ رہا تھا. اس سے پہلے کہ میں نے انسان کو پرندے کے وجود میں نہیں دیکھا تھا. لیکن تم یہاں اس طوطی کے اندر کیسے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میرے پوچھنے پر اس کے رونے کی آوازیں آنے لگی. سب بتاتی ہوں, پہلے جلدی سے اس پنجرے سے باہر نکالو. پنجرے کے باہر پڑے مٹکی سے پانی کے چھینٹے بھی مجھ پر مارو, اور ہاں, آواز آہستہ رکھو, وہ ڈائن آ جائے گی. روبی نے رازداری سے مجھے کہا. میں نے اسے پنجرے کے ساتھ لگے تالے کی چابی ڈھونڈنی شروع کر دی. 2 منٹ میں ہی چابی میری چارپائی پر پڑے تکیے کے نیچے سے برآمد کر لی میں نے, اور روبی یعنی طوطی کو نکال کر اس پر مٹکے کا پانی چھڑکا تو حیرت کی انتہا نہ رہی.
میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جیتی جاگتی انسان کے روپ میں روبی اپنے پیروں پر کھڑی دیکھی۔ اس کے بولنے کا منتظر کھڑا تھا کہ وہ ساری کہانی مجھے بتا سکے کہ کیسے اس طرح پہنچی تھی۔ یہ بوڑھی عورت نہیں بلکہ جنی ہے۔ اس نے مجھے اغوا کر کے طوطی کے اندر قید کر دیا تھا۔ روبی کے کہنے پر مجھے شدید دھچکا لگا کہ جو اندر قہوہ بناتی بڑھیا ہے وہ حقیقت میں ایک جنی ہے۔ تبھی لوگ اس کے بارے میں جو سب کچھ بتاتے رہے بالکل درست تھا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کر رہے تھے جو میں نے اسی وقت روبی سے پوچھ ڈالے۔ اس نے تمہیں اغوا کیوں کیا اور کس وجہ سے ایسا بنایا؟ تم سے بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھے اغوا کیا اور آج بھی بدلہ لینے کے لیے تمہیں یہاں تک لائی ہے۔ مجھ سے کیسا بدلہ؟ میں نے جنات کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو اسے جانتا تک نہیں، اور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں کیوں قید کیا ہوا ہے؟ روبی کے کہنے پر میں نے حیران ہو کر اسے مزید کئی اور سوال کر ڈالے۔ کیونکہ یہ جانتی ہے کہ تم مجھ سے بے حد محبت کرتے ہو، اسی وجہ سے اس نے مجھے قید کر لیا، اور تم نے مجھے طلاق نہیں دی بلکہ یہ مجھے اغوا کر کے قید کر کے تمہارے پاس 2 دن میرا روپ دھار کر رہتی رہی، اور لڑائیاں کر کے تم نے طلاق دے ڈالی۔ لیکن میں نہیں تھی، میرا روپ لیے حقیقت میں یہ جن زادی تھی۔ مجھ پر انکشاف ہو رہے تھے۔ روبی جو بتا رہی تھی سب جان کر میرا دماغ مفلوج ہو گیا، جیسے کسی نے دماغ پر بھاری سل رکھ دی ہو، اور سل کا بوجھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سب کے باوجود مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر میں نے اس جنی کا کیا بگاڑا جو اس حد تک آ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ تم پریشان ہو، یہی نہ کہ تم نے اس جنی کا کیا بگاڑا؟ روبی میرا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ میں کس پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میں صرف سر ہلا کر رہ گیا، کچھ کہنے کو الفاظ نہیں تھے، اور نہ میں سمجھ پا رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے ایک دن کپڑے دھو کر جب تم گھر آئے تھے تو میرے لیے چنبیلی کا پھول لے آئے تھے؟ ہاں ہاں یاد ہے۔ وہ جس درخت کے نیچے کپڑے دھوتا ہوں ادھر چنبیلی کا ایک پودا تھا، لیکن وہ پھول ٹہنی سمیت ٹوٹا ہوا زمین پر گرا پڑا تھا۔ میں اٹھا کر تمہارے لیے گھر لے آیا کیونکہ تمہیں چنبیلی کے پھول بے حد پسند تھے۔ روبی کے پوچھنے پر مجھے سب یاد آ گیا۔ میں نے لفظ بلفظ سب دہراتے ہوئے اسے بتا دیا۔ وہ پھول نہیں جنی کا بچہ تھا جسے تم اٹھا کر میرے لیے لے آئے تھے، اور پھر اس پھول کے میلے میں گم ہونے اور لوگوں کے پیروں تلے آ کر اس کے بچے کے مرنے پر جنی کو اس کے جن نے طلاق دے ڈالی۔ تب سے تم سے بدلہ لینے کو بےتاب ہے۔ حالانکہ جن لوگوں کے تم کپڑے دھوتے ہو ان کی طلاقیں کروا کر بھی اس کو چین نہیں مل رہا، اور وہ درخت بھی اسی کا ہے جس کے نیچے تم کپڑے دھوتے ہو۔ جب تم کپڑے دھو کر واپس دینے جاتے ہو تب یہ مردوں کے کپڑوں پر عورت کے لمبے لمبے بال رکھ دیتی ہے اور لپسٹک کے نشانات بھی ڈال دیتی ہے، اور بھی کئی کارنامے کر کے لوگوں کی طلاقیں کروا کر تم سے بدلہ لے رہی ہے۔ لیکن یہ سب کر کے بھی اسے سکون نہیں مل رہا۔ اب یہ تمہاری جان لینا چاہتی ہے تاکہ اپنا بدلہ پورا کر سکے۔ روبی نے پوری تفصیل بتائی تو میرے جسم سے جان نکلنے لگی۔ خوف سے مجھے پسینہ آ گیا تھا۔ میں روبی کا ہاتھ پکڑے وہاں سے بھاگنے لگا تو روبی آگے نہیں بڑھ سکی۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا کہ وہ کیوں نہیں چل رہی، تو وہ بولی، میں گھر کی دہلیز نہیں پار کر سکتی جب تک جنی کا اثر مجھ سے مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا۔ جب بھی میں نے دلیل پار کی تو میں پھر سے قید ہو جاؤں گی، اور اس پانی سے بھی دوبارہ انسان نہیں بن سکوں گی۔ اس کے لیے کچھ سوچو تاکہ میں یہاں سے نکل سکوں۔ روبی نے التجا کی تو مجھے بے حد افسوس ہوا۔ میری غلطی کی سزا میری بیوی کو مل رہی تھی۔ مجھے تو سوچ کر بھی بے حد خوشی ہوئی کہ ہماری طلاق نہیں ہوئی، لیکن اس جنی کے ظلم سے بچنے کی کوئی راہ تلاش کرنا بھی بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ہمت کرو، کچھ نہیں ہوگا، جتنے ورد آتے ہیں پڑھ کر نکلتے ہیں۔ میں نے روبی کو دلاسا دیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تاکہ وہ جان پائے کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور اس کا ڈر بھی ختم ہو، لیکن کانپ رہی تھی۔ یقیناً جنی نے اسے بہت ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ میں زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹ کر باہر کی جانب لپکا۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، ٹھا! ہم دونوں ہی ڈر کے مارے اچھلے اور تیزی سے پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کبوتروں کا پنجرہ جل رہا تھا اور اس میں موجود قید میں طوطوں سے انسانی آوازیں نکل رہی تھی۔ وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ ہمیں بچاؤ۔ میں حیران ہو کر روبی کو دیکھنے لگا کہ ان لوگوں نے جنی کا کیا بگاڑا تھا۔ مجھ سے تو چلو یہ بدلہ لینا چاہتی تھی، ان کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ یہ 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے ہیں۔ جنی نے انہیں بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ابھی آگ لگنے کی وجہ سے یہ چیخ رہے ہیں، ان کو بچاؤ۔
रूबी ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया और उनकी मदद के इरादे से पिंजरे के पास जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। मुझे डर था कि कहीं आग अपनी लपेट में ना ले ले। मैं कुछ करता हूँ। मैं रूबी को रोककर खुद आगे बढ़ा और दुरूद पढ़ते हुए मटके का पानी जो मैंने रूबी पर छिड़का था वो पिंजरे पर छिड़कने लगा। धीरे धीरे आग बुझने लगी तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और आग के बुझने का इंतज़ार करने लगा। मैं हैरान भी था कि जिन्नी के असरात होते हुए भी मेरा दम कैसे चल रहा है। यकीनन ये दरूद पाक की ताकत थी जिसकी वजह से मैं जो भी कर रहा था वो सही सलामत तरीके से अंजाम तक पहुंच रहा था। मैं काफ़ी देर दरूद पढ़ता रहा और 10 मिनट का वक्त लगा। आग मुकम्मल बुझ गई। तब मैंने तोतू को एहतियात से अपने हाथ में लेकर रूबी वाला अमल दोहराया कि तोतू के अंदर कैद लोग भी इंसानी रूप में सामने आ जाएं। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब चारों इंसान जो 2 लड़के और लड़कियां थे उन्होंने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। उन सब ने मेरा शुक्रिया अदा किया। लेकिन मुझे उनकी कहानी सुनने में दिलचस्पी थी जिसकी वजह से वो यहाँ कैद थे। मैंने एक से सवाल भी किया जिसका जवाब लड़की ने दिया। मेरा नाम महर है और हम चारों दोस्त हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। 1 साल पहले की बात है कि हमें गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने का बोला गया, इसीलिए हम चारों आए। हमारी डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी बनी जिसे लेकर हम शहर जाने लगे तो रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई। करीब कोई घर नहीं था, इंसानी इलाका था, तो हमें सिर्फ एक घर नज़र आया जो इस बूढ़ी औरत का था। शहर में भी 2 घंटे लगते। सब ने सोचा कि मुझे उस घर में ले जाएं और वहाँ कुछ दवा मिले तो सफ़र शुरू किया जा सके। लेकिन घर में दाखिल हुए तो सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। हमने देखा पूरा घर जर्द रोशनी से नहाया है और बिल्कुल दरमियान में खोपड़ियों का ढेर पड़ा था और सामने बूढ़ी औरत कुछ पढ़ती जा रही थी। हम पर नज़र पड़ते ही वो गुस्से से चिल्लाई, कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? जिन्नी ने पूछा तो मेरे साथियों में से एक डर कर बोला, हमारी दोस्त की तबीयत ख़राब है, उसके मादे में काफ़ी तकलीफ़ है, कोई दवा वगैरह पड़ी हो तो दे दें। हालांकि सबकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोल पाएं, लेकिन जिन्नी के चेहरे के तासुरात देखकर लगा कि वह हम सबको खोपड़ियों की शक्ल में बनाएगी। जब भी आने का मकसद लड़खड़ाती आवाज़ में बताना पड़ा, यहाँ कोई दवा नहीं है, जाओ यहाँ से। उसने गुस्से से घर से निकलने का इशारा किया तो हम मौका पाकर भागने लगे। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वहीं खोपड़ियों के ढेर पर बेहोश होकर गिर गई। होश आया तो हम तोतू के जिस्मों में कैद थे। उसके बाद क्या हुआ? मैंने चारों को बेसब्री से देखा। रूबी खौफजदा सी मेरा बाजू पकड़े खड़ी थी। उन चारों साथियों में से एक लड़का बोला, महर गिरते ही होश आवाज़ से बेगाना ज़मीन पर पड़ी थी। उसके गिरते ही खोपड़ियाँ हवा में मुअल्लिक हुई और वो बूढ़ी औरत इंसानी रूप ख़त्म करके जिन्नी के रूप में आई। चीखने चिल्लाने लगी। हम सब डर के मारे काँप रहे थे और हाथों में पकड़ा सामान गिर चुका था। मैं अपने शोहर को मनाने के हरबे आजमा रही थी। तुम लोगों ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिन्नी ने तैश में आकर बेहोश महर को गर्दन से पकड़ा और जोर से पटका। होश में आते ही वो चिल्लाए तो मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा कि उसे बचा सकूं, लेकिन एक हाथ से उसने महर की गर्दन दबोची और दूसरा हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन भी दबोच ली। हमें बार बार ज़मीन पर पटकती रही। हम दोनों की सांसें रुक कर चल रही थी। अचानक उसने हमें थोड़ा ऊपर करके हमारी गर्दनों पर से गिरफ्त हटाई। हम दोनों खांसने लगे। इससे पहले कि बाकी दोनों हमें पानी पिलाते, जिन्नी अंदर आई और पिंजरा उठा लाई। ऊंची आवाज़ में मंतर फूंक कर हमें तोतों में कैद करके बोली, अब से तुम चारों मेरी कैद में रहोगे, यही सज़ा है और कभी आज़ाद नहीं करूँगी। वो गुस्से से बोलकर मंतर पढ़कर घर साफ करके दोबारा बूढ़ी औरत का रूप धार के अंदर चली गई। हमने देखा तो पिंजरे में एक और लड़की थी। उन्होंने अपना नाम रूबी बताया। बहुत कोशिश की कि हम बोल सकें, लेकिन इसने हमारे बोलने के लिए ज़ुबान तक बंद कर दी। लड़के की पूरी कहानी वो सुना चुका तो खामोश हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसके चुंगल से बाहर निकलूं, इससे पहले कि जिन्नी बाहर आए और हमें घर से बाहर निकलना है। मैं दुरूद पढ़कर तुम सब लोगों को आग से बचा पाया हूँ। ऐसे ही हम मिलकर पढ़ेंगे और घर से बाहर कदम रखेंगे। मैंने रूबी समेत चारों को कहा तो मेरी बात पर अमल करते सब आगे बढ़ने लगे। अभी हम चंद कदम ही चले थे कि दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और उसके सामने काला साया खड़ा हो गया, जिसे देखकर हम डर गए और पीछे की तरफ फिरने लगे। ये हमें मार देगा, बाहर मत जाओ, लड़कियां चीखने लगी। मैं खुद परेशान था, कोई राह नहीं सूझ रही थी। जितना आसान मैंने समझा था उतना नहीं था। बूढ़ी औरत भी हमें कैद करके शायद डराने की कोशिश कर रही थी या हमें मारने का इरादा रखती थी। अभी तक वो बाहर नहीं आई थी और मैं चाहता था कि किसी तरह उसके आने से पहले निकल जाए। हा 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 हा, बाहर निकलने की कोशिशें की जा रही हैं। अचानक अंदर से बूढ़ी औरत निकली और हमारी नज़रों के सामने बदसूरत जिन्नी की शक्ल इख्तियार कर ली। वो कह के लगा रही थी,
تمہارا بدلہ مجھ سے بنتا ہے، مجھ سے لو، لیکن انہیں چھوڑ دو۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ کر روبی اور ان 4 لوگوں کے لیے التجا کی کہ شاید اسے رحم آ جائے اور وہ چھوڑ دے۔ یہ لوگ اپنی سزا خود بھگتیں گے، اور تم تو میرا پہلا بدلہ ہے۔ میں تمہیں بہت بری سزا دوں گی۔ تم مرنا چاہو گے لیکن مر نہیں سکو گے، جینا چاہو گے جی نہیں سکو گے۔ جنی نے بے حد صفاقی سے بولتے ہوئے ہم سب پر کیڑے مکوڑے چھوڑے۔ میرے سمیت سب چلاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کیڑے کبھی سر پر کاٹ رہے تھے تو کبھی گلے پر۔ ہم سب تکلیف سے شور مچانے لگے۔ سب کلمہ پڑھو اونچی آواز میں اور آیت الکرسی پڑھو، میں نے کیڑے ہٹاتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، اور سب یک زبان ہو کر پڑھنا شروع ہوئے۔ کیڑے آہستہ آہستہ ہم سے اتر کر زمین پر گرتے مٹی بننے لگے۔ تمہاری یہ ہمت، اب بچ کر دکھاؤ۔ جنی نے غصے سے ہماری کامیابی دیکھ کر پتھر برسانا شروع کر دیے تو میں نے سب کو عمل دہرانے کی تاکید کی، تو ہم پر پتھر برسنے کے بجائے ہوا میں ہی رکے رہ گئے۔ میں جنی کے عمل سے اتنا تو واقف ہو چکا تھا کہ وہ گھر کے ارد گرد کوئی سخت عمل کیے ہوئے ہے جس کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن گھر کے اندر کسی بھی سزا پر دم کروں تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ میں کچھ سوچنے لگا کہ مجھے سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ باقی تو سب خوف کے مارے بول بھی نہیں پا رہے تھے، صرف مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ میں نے سوچا کہ ضرور جنی کی بھی کوئی کمزوری ہوگی جسے پکڑ کر گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے، اور اس کی کمزوری کو میں ارد گرد تلاش کرنے لگا۔ اب تم لوگ یہاں سے میرے حکم کے بغیر نہیں نکل سکتے، اس نے تیش میں ہم سب کو دھمکایا۔ جنی کی آنکھوں میں خون بہہ رہا تھا۔ اتنی خوفناک آنکھیں دیکھ کر میرا کلیجہ نکلنے کو بےتاب تھا۔ باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ میں اپنا بدلہ لیے بنا تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ بہت کر لیا صبر، اب تم میرے ہاتھوں مرو گے، تبھی میرے دل کو چین ملے گا۔ ہاں ہاں، وہ کہہ کے لگاتے سب کے ارد گرد آگ کا گول دائرہ بنا چکی تھی۔ روبی ڈر کر مجھ سے چپک گئی۔ آگ کے شعلے ہوا میں بھڑک رہے تھے، جبکہ باقی چاروں بھی شور مچانے لگے۔ میں نے سب کو دلاسا دیا کہ وہ چپ ہوں تاکہ میں کچھ سوچ سکوں۔ آگ پر پانی ڈالنے کے لیے مٹکے کے قریب جانا ضروری تھا، لیکن وہ کافی دور تھا اور میں آگ کے شعلوں سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ کوشش کی لیکن آگ نے میرے قمیض کا آدھا حصہ جلا کر رکھ دیا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہارے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچایا، خود دارا ہمیں چھوڑ دو، اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے فریاد کی، جس پر وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ اب میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گی۔ وہ ہنسنے لگی اور آگ مزید تیز کر دی۔ ہمیں جنی کا وجود نظر آنا بند ہو گیا، چاروں طرف بس آگ تھی۔ تم ان سب کو چھوڑ دو، صرف مجھ سے بدلہ لے لو، میں نے چلا کر کہا۔ تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہو تبھی بول رہے ہو نا؟ میں اسے تمہارے سامنے ماروں گی، تمہیں بھی اندازہ ہو کہ جس سے محبت کرتے اسے دور رہنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جنی صفاقی سے بولتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑا کر کے میرے پاس کھڑی روبی کو اٹھا چکی تھی۔ اس نے روبی کی گردن مروڑ کر رکھ دی اور اس کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دیوار سے جا مارا۔ وہ چیختے ہوئے مجھے بلا رہی تھی۔ جنی نے آگ کے شعلے آہستہ آہستہ کم کر دیے تاکہ میں روبی کو تکلیف میں دیکھ سکوں، اور اسے تکلیف میں دیکھ کر بھاگ کر جنی کے قریب گیا اور روبی کو پکڑ لیا۔ جنی نے 4 ساتھیوں کے سروں پر کالا دھواں ڈالا، جبکہ مجھے اور روبی کو باندھ کر اندر چلی گئی۔ میں مکمل امید چھوڑ چکا تھا کہ اب بچنا ممکن نہیں۔ مجھے صرف یہ ڈر تھا کہ روبی کو کچھ نہ ہو، میری خیر ہے، لیکن وہ روبی کو بھی نہیں بخش رہی تھی۔ اچانک مجھے گھر کی دہلیز کے باہر کوئی وجود کھڑا نظر آیا۔ میں نے تعجب سے دیکھا، دھوئیں کے باعث نظر نہیں آیا۔ کافی دیر بعد غور کرنے پر پتہ چلا کہ گھر کی دہلیز کے باہر وہی عامل کھڑے جن کے پاس میں روبی کے رویہ بدلنے پر گیا تھا۔ میں دل میں شکر ادا کرنے لگا کہ کچھ حوصلہ ہوا، شاید عامل بابا ہماری مدد کرے اور اس مشکل سے باہر نکالیں۔ میں نے عامل بابا کو پکارا تاکہ انہیں اپنی موجودگی کا بتاؤں۔ بابا، میں عزیز ہوں، یہاں ایک جنی نے مجھے اور روبی کو قید کر لیا ہے، ہمارے ساتھ 4 لوگ اور ہیں، ہماری مدد کریں، ہم مشکل میں پھنسے ہیں۔ میں بول کر عامل بابا کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ انہوں نے فوراً سے جواب دیا، میں تمہاری مدد کو آیا ہوں، مجھے حقیقت کا علم ہو چکا ہے، لیکن دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا، لیکن میں آ گیا ہوں، جیسے بولوں وہی کرنا۔ عامل بابا نے مجھے ہدایات دی اور ہمت دلائی کہ وہ ہمیں یہاں سے صحیح سلامت نکال لیں گے۔ میں نے عامل بابا کے بتائے عمل کو دہرانے کی حامی بھرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور اس عمل کا باقی سب کو بھی بتایا۔ جنی باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں پنجرا تھا۔ میں دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ ہمیں توتو کے اندر قید کرنے والی ہے۔ اچانک اس کی نظر گھر سے باہر آتی روشنی پر پڑی تو اس نے خوف سے پنجرا وہیں پھینکا اور گررائی، بابے، یہاں سے چلا جا۔
वरना तू भी इन सब के साथ बेमौत मारा जाएगा। उसने कहकर आमिल बाबा की तरफ पत्थर बरसाने शुरू किए, लेकिन वो पत्थर गिरकर घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल सके। आमिल बाबा ने अपने इर्द गिर्द अपने अमल का हिसार बांधा हुआ था। जिन्नी का हर मंत्र जरा भी उन पर असर नहीं करने वाला था। मुझे बाबा के आने से काफ़ी हौसला और उम्मीद सी हो गई कि अब हम सब वहाँ से निकल जाएंगे। जिन्नी ने गुस्से में मुझे पकड़कर तोते में डालना चाहा, तो बाबा ने दूर से ही पानी के छींटे घर के अंदर फेंकना शुरू कर दिए। वो जिन्नी मुझे छोड़कर अपना सर जोर जोर से दीवार से मारने लगी। मुझे लगा कि शायद वो पागल हो गई है, लेकिन थोड़ी देर में वो बिल्कुल खामोश हो गई और दीवार से सर टकराना भी बंद कर दिया। वो मुझे गुस्से से अपनी खून रंग आंखों से घूर कर उस पेंटिंग की जाने बढ़ी, जिसे घर में दाखिल होते देखकर मैं डर गया। उसने पेंटिंग हटाई तो वहाँ एक होल था जिसमें अंधेरा था, लेकिन कुछ ही लम्हों में उस होल से वो ही जर्द और पीला धुआं निकलने लगा जो उस दरख्त से निकल रहा था, और धुएं के साथ कई खोपड़ियाँ भी निकलने लगी जो सीधा मेरे और रूबी के इर्द गिर्द घूमने लगी। जबकि 4 साथियों के इर्द गिर्द उसने दोबारा आग का दायरा बनाकर उन्हें कैद किया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। आज से पहले तो जिन्नात की कहानियां सुनी थी, लेकिन आंखों देखा मंजर दिल दहला देने वाला साबित हो रहा था। दिल डर से कांप रहा था। रूबी मेरे से लिपटे चीखें मार रही थी और उसके शोर ने मुझे भी डराया। अचानक आमिल बाबा ने आवाज़ दी और मुझे सूरह नास पढ़ने को बोला। मैंने रूबी से कहा और उन 4 साथियों को भी बोला। मुझे उन सब की फिक्र थी। मैं ऊंची आवाज़ में सूरह नास की तिलावत करने लगा। जिन्नी जो कब से हमारे इर्द गिर्द खोपड़ियाँ फेंक कर गर्दश करवा रही थी, वो खोपड़ियाँ पलटकर जिन्नी की जानिब जाने लगी। होल से धुआं बिल्कुल बंद हो गया। जिन्नी का अपना मंत्र तेजी से पढ़ने लगी। खोपड़ियों को वापस आते देखकर उसने गुस्से से मुझे अपनी जानिब खींचा। उसका हाथ मेरी गर्दन पर लग चुका था और वो हाथ की गिरफ्त मेरी गर्दन पर मजबूत करती जा रही थी। मेरी आंखें सांस घुटने की वजह से बाहर निकल आई। रूबी और 4 साथियों की दिलखराश चीख ने आसमान हिला दिया। अलबत्ता आमिल बाबा तिलावत के साथ ऊंची आवाज़ में दुरूद शरीफ का विर्द भी कर रहे थे। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ से जिन्नी ने अपने हाथ मेरी गर्दन से हटाकर अजीब नज़रों से मुझे देखा। एकदम बेरोनी दरवाजे की जानिब लपकी, लेकिन वहाँ आमिल बाबा खड़े विर्द कर रहे थे और एकदम पूरा घर हिसार में आ चुका था। बाबा कह रहे थे कि जिन्नी अब घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं और रूबी तेज़ी से बाहर की जानिब देखने लगे, जहाँ वो दरख्त ज़मीन पर गिर चुका था और आग लगी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग स्याह पड़ता जा रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे पेंटिंग में था। जिन्नी की चीखें फलक शगाफ बुलंद हो रही थी। आमिल बाबा ने दोबारा मुझे पुकारा तो मैं उनकी जानिब मुतवज्जे हुआ। अजीज़, दरूद पढ़ना शुरू करो और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर घर से बाहर निकल आओ। ये घर अब ख़त्म होने को है। बाबा ने जैसा कहा है वैसे अमल करना और डरना बिल्कुल भी नहीं है सब। मैंने सबको हौसला देते हुए कहा और सब कदम से कदम मिलाकर घर से बाहर निकलने लगे। मुझे डर था कि जिन्नी दोबारा हमें घसीट न ले, और रूबी भी काफ़ी खौफजदा थी। लेकिन हमारे विर्द से बिलाखिर हम घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। हमारे निकलने की देर थी कि घर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। जिन्नी की चीखें काफ़ी देर तक जारी रही। बाबा अभी तक अपना अमल कायम किए हुए थे। उनका कहना था कि जब तक जिन्नी की चीखें बिल्कुल मध्यम नहीं हो जाती, तब तक उसके दोबारा लौटने के इम्कानात हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद चीखों की आवाज़ें आना बंद हो गई और बाकी सब ने आमिल बाबा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बर वक्त पहुँच हमारी जान बचाकर हम पर एहसान किया। उसके बाद हम दोनों ने घर की राह ली। उन 4 साथियों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरी हिम्मत की दाद दी कि मैं होशमंदी से काम लेते हुए जिन्नी का मुकाबला करने की कोशिश किए था। मैं उन सबको इस इरादे से घर लेकर चला गया ताकि वो कुछ देर मेरे घर पर आराम कर सकें और उसके बाद उन्हें कुछ रकम देकर घर की तरफ रवाना कर दूंगा, क्योंकि सामान और पैसे तो सब जिन्नी के कब्जे में था और अब तो घर भी जलकर राख हो चुका था। कुछ देर आराम करके उन सबको मैंने थोड़ी बहुत मदद करके शहर रवाना कर दिया, जबकि उस वाक़े ने रूबी के जहन पर भी बहुत गहरा असर डाला, जिसे मैंने आमिल बाबा की मदद से दोबारा ठीक करने की भरपूर कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि वो आज बिल्कुल ठीक है और हम दोनों पहले जैसी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।